خوش آمدید. روزانہ اللہ کے نبیوں میں سے کسی ایک نبی کا تذکرہ کرتے ہیں اور سیگمنٹ کا نام ہے نبیوں کی باتیں. حضرت شعیب علیہ السلام. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا، قوم سمود کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا، اسی سیکوینس کے اندر انہی واقعات کے تسلسل میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہوا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. یہ مدین کہا جاتا ہے کہ ایک جگہ تھی، یہ ایک قبیلہ تھا. یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک مدین تھے، ان کی اولاد میں سے سارا معاملہ ہوا. تو مختلف روایت اس اعتبار سے موجود ہیں. تو یہ شہر مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام آئے. آپ کی قوم کی برائیاں جو قرآن پاک نے بیان کی وہ 4 برائیاں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے نافرمان تھے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، فرمایا کہ یہ لوگ ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے. تیسرا یہ تھا کہ جب کسی چیز لیتے تو پوری لیتے، اور جب دینے کا وقت آتا تو اس میں کمی کر کے گھٹیا چیز ان کو دیتے تھے. چوتھی ان کی خرابی یہ تھی جسے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ وہ راستوں کے اندر بیٹھ جاتے تھے اور راہگیروں کو تنگ کرتے تھے. یہ 4 برائیاں ان میں موجود تھیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں تبلیغ فرمائی، نصیحتیں فرمائی، اور فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو. اور ناپ تول کی کمی کی برائی سب سے پہلے اسی قوم کے اندر آئی ہے. یعنی پیسے پورے لے رہے ہیں اور ناپ تول میں کمی کر کے آپ دے رہے ہیں. یعنی کپڑا اگر کوئی ناپ کے دینا ہے تو اس میں کمی کر دی، اور کوئی چیز تول کر کے دینی ہے تو اس میں کمی کر کے دے دی. اسی طریقے سے کسی کوئی چیز لی ہے تو بڑی بہترین اعلیٰ کوالٹی کی لے لیے، جب ریٹرن کرنے کا وقت آیا اس کو تو اس میں کوئی پیوند کاری کر کے یا کچھ اس کے اندر خرابی کر کے یا کم کر کے اس کو چیز کو لوٹا دیا. 2 برائیاں. تیسری اللہ کے نبی کی نافرمانی، یعنی تبلیغ پر ہونا تو یہ چاہیے کہ معاملات سیدھے کریں، درست کریں، لیکن بات نہ ماننی. اور چوتھی بات راہگیروں کو تنگ کرنا، یعنی راستوں میں بیٹھ جاتے تھے یہ، اور آنے جانے والوں پہ طعنے کرنا، طنز کرنا، اور آنے جانے والوں پر آوازیں کسنا. 4 برائیاں میں موجود تھیں. تو آپ بتائیے کہ کیا یہ 4 برائیاں من حیث القوم ہمارے یہاں بھی موجود ہیں یا نہیں ہے؟ پوری امت کے اندر 4 برائیاں موجود ہیں. بالکل. بلکہ ناپ تول کا معاملہ تو اتنا خطرناک ہمارے یہاں ہو چکا ہے کہ لکھا کچھ ہوتا ہے پیکٹ پر، اندر کچھ اور نکل رہا ہوتا ہے. جیسے میں نے ایک آدھ دن قبل بھی عرض کیا تھا کہ خالص دودھ کی علامت یہ ہے کہ وہ آپ کو کسی مسلمان کے پاس نہیں ملے گا. تو یہ اگرچہ یہ تنسن ہے، لیکن بات حقیقت ہے کہ آپ کو صحیح دوائی، صحیح جڑی بوٹی، صحیح، یعنی اگر کوئی، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی پاکستانی مصنوعات کو پروموٹ کریں، تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب پیسے اس سے بھی زیادہ، اور جو ہے مصنوعات کا معاملہ یہاں سے بالکل گیا گزرا. تو یہ بھی دائرے کہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، ہم ساتھ کھڑے ہیں. تول کی کمی کو مکمل کیا جائے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک سبزی والے کے پاس سے گزرے تو حضور نے دیکھا کہ اوپر سے وہ سبزی سوکھی ہے، نیچے سے گیلی ہے. تو حضور نے ہاتھ مارا، حضور کا ہاتھ گیلا ہوا. فرمایا کہ اے بندے ملاوٹ نہ کرو، من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے ہم میں سے نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سبزی کو گیلا کرنا پڑتا ہے. تو فرمایا کہ پھر گیلا کرنا الگ ہے اور ہلکی سی تری مار دینا اس پر الگ ہے. دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے یہ. تو یوں مطلب جو ہے وہ چیز مانگتے ہم کچھ ہیں، ملتی ہمیں کچھ ہے. تو یہ 4 برائیاں ان کے اندر موجود تھیں. جب انہیں نصیحت کی گئی، انہیں کہا گیا سمجھو ان چیزوں کو، اور راستے میں تم نہ بیٹھو. راستے سے خواتین کی بھی گزر گاہ ہے، دیگر لوگ بھی ہیں، راہگیر بھی گزر رہے ہیں. راستوں کو تنگ کر دینا، ان تمام چیزوں کی ممانعت فرمائی گئی، لیکن انہوں نے نہیں سمجھا، بلکہ راستوں کو مزید تنگ کرنا شروع کر دیا اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتے ہوئے. تو ظاہر ہے کہ ان پر پھر عذاب آیا، اور عذاب کا وہی تسلسل ہے جو قوم عاد پر اور قوم سمود پر آیا تھا. یعنی بعض روایت کے اندر زلزلہ آیا، اور بعض روایت کے اندر جو ہے وہ چیخ اور چنگھاڑ کی ایک آواز آئی، جس وجہ سے وہ سننے لگے کیا آواز آ رہی ہے. اچانک وہ ان کے دماغوں تک پہنچی اور وہ مر گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پھر جو ہے وہ دنیا سے ختم کر دیا. حضرت شعیب علیہ السلام ان سے خطاب کیا، کہا میں نے تمہیں کہا تھا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں اللہ کی طرف سے نصیحت پہنچانے کے لیے آیا ہوں، لیکن تم نے میری نصیحت کو قبول نہیں کیا. لہذا اب دیکھو اللہ تعالی نے تم پر عذاب نازل کیا. اور پھر انہی واقعات کے ساتھ آگے اس بات کو بیان فرمایا گیا کہ ہم ہر قوم کو آباد کرتے ہیں، انہیں ایک وقت تک رہنے کا موقع دیتے ہیں، اور ہم انہیں پچھلے لوگوں کا وارث بناتے ہیں تاکہ وہ زمین پر اپنی زندگی گزاریں، اپنے معاملات اچھے انداز سے لے کے چلیں. لیکن جب وہ ہماری نافرمانی کرتے ہیں
تو فرمایا کہ ہم ان پر رات کے وقت یا جب دوپہر کے وقت وہ سو رہے ہوتے ہیں غفلت میں، ہم ان پر عذاب کو نازل کر دیتے ہیں اللہ، اور انہیں مہلت بالکل بھی نہیں ملتی. تو یہ بعض اوقات عذاب اس انداز سے آ جاتا ہے. اور اگر زلزلوں کا معاملہ بھی ہم دیکھیں تو اکثر رات کے وقت زلزلے آتے ہیں اور سیلاب کے پانی وانی بھی رات کے وقت آتے ہیں اور بستیوں کی بستیاں تہس نہس ہو جاتی ہیں. تو بہرحال یہ کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. گزشتہ امتوں کے واقعات میں اسی بات کو بیان فرمائیں کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ یہ واقعات جو صرف قصے کہانی نہیں ہیں بلکہ عبرت کے لیے ہیں عقل مندوں کے لیے کہ اس سے نصیحت حاصل کریں.